بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. میں اشرا پڑھنے کے لیے زید پور گیا ہوا تھا. جو بات سنانے جا رہا ہوں تو سننا. تو وہاں میرے پاس 3 صاحبان تشریف لے آئے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 3 صاحبان میرے پاس آئے. جیسے ہی میں نے قدم رکھا 9 بجے میری مجلس کا اعلان تھا اور 9:15 بجے میں وہاں داخل ہوا. وہاں مجلس تیار. میں نے کہا بھائی ایک چائے پینے دو مجھے. اس کے بعد میں پہ جاؤں پوری توجہ رکھنا. میڈیا والے موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر سال اخبار میں جتنے اردو اخبارات ہیں یہ سارے سوالات ہر سال چھپتے ہیں. ہر سال. جیسے ہی میں پہنچا 3 صاحبان تشریف لائے. کہنے لگے کہ مولانا ہم آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اس کے جواب دیجیے. سلیمان صاحب سوال فرمائیے. میں نے کہا حضور میں ابھی آیا ہوں, کل پوچھے کرنے میں حضور مجھے تو ابھی پوچھنا ہے. ابھی پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیے. کہنا حضور پہلا سوال یہ ہے کہ رونا جائز کیسے. میں نے کہا اور کہے دوسرا سوال یہ کہ 10 محرم کو صرف ایک واقعہ قتل امام حسین نہیں ہوا ہے, بہت سے اور بھی واقعات ہوئے ہیں. جیسے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی, جناب نوح کا سفینہ پار لگا, جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی, جناب موسیٰ عدیبیہ سے باہر نکلے انہیں فرعون سے نجات ملی. 10 واقعات انہوں نے گنا دیے. کہنا میرا تیسرا سوال کہ حضور یہ بتائیے 10 محرم کو آپ پاکا کیوں رکھتے ہیں, روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی مجھے جواب بتا رہا ہوں. 3 سوال یاد ہے نا. رونا چاہے کیسے آپ روتے کیسے؟ 10 محرم کو صرف ایک واقعہ قتل امام حسین نہیں ہوا ہے بلکہ اور بھی واقعات ہوئے ہیں. تو جب خوشی کے واقعات اور ہوئے ہیں تو خوشی کیوں نہیں مناتے, غم کیوں مناتے ہیں؟ اور 10 محرم کو آپ پاکا کیوں رکھتے ہیں, روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ جب آپ زیر ممبر چاہتے ہیں کہ بالائے ممبر؟ انہوں نے کہا حضور ہم بالائے ممبر چاہتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا بالائے ممبر چاہتے ہیں, میں نے کہا میری ایک شرط ہے, میں یہاں مجلس سے پڑھنے آیا ہوں, جواب دینے نہیں آیا ہوں. لہٰذا ایک شرط میری کرنے کی. کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کم سے کم 3 دن آپ کو مجلس میں آنا ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ؟ کم سے کم 3 دن آپ کو مجلس میں آنا ہوگا. برشاد حسین پر 3 دن آنا ہوگا. ایک دن میں ایک جواب دوں گا, دوسرے دن دوسرا جواب, تیسرے دن تیسرا جواب. 3 دن آپ کو آنا ہوگا. بھائی میرے پاس جناب ابراہیم کی ایک روایت حدیث موجود تھی کہ جب جناب ابراہیم لے کے آئے ہیں ان مزدوروں کو اور لے کے آئے ہیں اور کہا ہے کہ ہمارے مہمان بن جاؤ, اور وہ آئے ہیں, کھانا کھا لیا ہے, تو انہوں نے پوچھا ابراہیم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا ہم کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا صرف کتنا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے خدا کا سجدہ کر لو. بھائی کیا کہہ رہا ہوں, ہمارے خدا کا سجدہ کر لو. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک سجدہ کر لینے سے کیا ہوتا ہے. بھائی توجہ جملے کے اوپر, ایک سجدہ کر لینے سے کیا ہوتا ہے. انہیں اتنی خبر نہیں تھی کہ یہی سے ایک سجدہ انسان کو آدم بناتا ہے, یہی ایک سجدہ نہ کرنا شیطان بناتا ہے. میرے پاس دلیل موجود تھی, جناب ابراہیم کی سیرت موجود تھی کہ جناب ابراہیم نے صرف اتنا کہا, ادھر انہوں نے سر رکھا اور جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے آواز دی, پروردگار سر جھکانا میرا کام, دل جھکانا میرا کام. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 3 دن آنا ہوگا آپ کو, اور آپ کو وہ ایک ہی بجے پسوانا ہوگی. جواب پہلا سوال, میں آواز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کہا میرے ساتھ ساتھ رہیے نا. میرا بھی انسان کہا کہ رونا جائز کہتے. میں نے کہا بھیا جس نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے اگر وہ مفتی صاحب قبلہ موجود ہو تو ان سے تو نہیں, ان کی اماں کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھنا کہ جب مفتی صاحب پیدا ہوئے تھے تو 32 کی باہر نکلی ہوئی
کتاب کا حوالہ دینے بیٹھ جاتا تو بھیا میں نے یہ جملہ وہاں بھی کہا تھا کہ اگر کتاب کا حوالہ دوں گا تو شیعہ کہیں گے، اگر اہل سنت کی کتاب سے حوالہ دوں گا تو شیعہ کہیں گے کہ صاحب ہم نہیں مانتے، شیعوں کی کتاب سے حوالہ دوں گا تو اہل سنت کہیں گے ہم نہیں مانتے، آپ کے یہاں ہے ہمارے یہاں تو نہیں، لیکن یہ کتاب آپ تو سب کے یہاں ہے، یہ کتاب آپ تو سب کے یہاں ہے نا۔ اگر آپ جملہ محفوظ رکھے تو کہوں ان کے یہاں تو کم سے کم ہے جو نبی کو عقل والا مانتے ہیں، جو نبی کو عقل والا مانتے، تو میں نے کہا بھائی جا کر پوچھ لینا کہ مفتی صاحب روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے کہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے؟ اگر مفتی صاحب ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے تو یقیناً ہنسنا چاہیے ہم کو بھی،